شاہ صاحب، زندگی میں اچھے اور برے واقعات سب کی زندگی میں آ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کو برا واقعہ بھولتا نہیں ہے۔ اچھا، اس برا واقعہ نہ بھولنے کی وجہ سے زندگی کے ہر اچھے واقعے کا ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کی ٹریجڈیز، ایسے واقعات جو اچھے نہیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ان کو کیسے بھولا جا سکتا؟ کسی صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ تجربے کے ذریعے سے آدمی صحیح فیصلے نہیں کرتا، بلکہ غلط فیصلے سے تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ بہت ہی وزڈم کی بات ہے یہ۔ انسان اچھی ہیپننگ سے بہت کم سیکھتا ہے۔ جی، وہ زندگی کی جو اگلی واقعات ہیں، جو زندگی کے ان پلیزنٹ واقعات ہیں، ان سے زیادہ سیکھتا ہے انسان۔ اب اس میں دو رویے ہو سکتے ہیں انسانی فطرت کے۔ ایک تو کوئی اگر ان پلیزنٹ قصہ پیش آ گیا، اس پر بیٹھ کے ہائے ہائے کرتا رہے، روتا رہے، تو اس کی زندگی کی جو اچھے پہلو ہیں ان کو بھی وہ انجوائے نہیں کر پاتا۔ لیکن ایک مثبت رویہ ہے کہ ایسے تمام قصوں پر کہکہا لگائے اور اس سے سبق سیکھ کے آگے چل پڑے۔ یہ پازیٹیو چیز ہے۔ بزرگوں کا ایک کہنا یہ ہے کہ کسی کی زیادتی پر اسے فوری طور پہ معاف کر دیں، لیکن اس نے جو کچھ کیا اسے بھلائیے نہیں، کیونکہ اگر اسے بھلا دیا آپ نے تو سبق نہیں سیکھ پائیں گے، دوبارہ اسی سوراخ سے ڈسے جائیں گے۔ اور مومن کبھی ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ پیش آتے ہیں، انسان ان سے سیکھتا ہے، ان سے تجربہ حاصل کرتا ہے۔ اس کا پازیٹیو سائڈ یہی ہے، اگر ایک آدمی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میری زندگی بھر کی جمع پونجی چلی گئی، اب اس پہ دو طرح کے ریئیکشن ہو سکتے ہیں میرے۔ یا تو میں اس پر ہائے ہائے کرتا رہوں بیٹھا ہوا، جہاں بیٹھوں لوگوں کے ساتھ اپنا دکھ بیان کروں اور اس شخص کو برا بھلا کہتا رہوں۔ دوسری سائڈ ایک اور ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک بات کہوں کہ اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، قصور میرا ہے، مجھے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ تو جب قصور میرا تو میں اس کو برا کیوں کہوں؟ اس نے تو وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، اسے میری بے وقوفی کا فائدہ اٹھایا، ویل ڈن، مجھے داد دینی چاہیے۔ اس کا ایک پھر بہت بڑا نتیجہ نکل آئے گا کہ اس کا دکھ تو ہوگا اپنی عمر بھائی کی کمائی گنوانے کا مجھے، لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام تھا کہ میں محتاط رہتا، اس نے تو وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کی ذہانت کی داد دوں کہ اس نے میری کمزوری بھانپ کے مجھے بیوقوف بنا لیا۔ یہ کہنے کے لیے اور یہ سوچنے کے لیے ایک بڑا حوصلہ چاہیے۔ ٹھیک سر۔ تو وہ جو جتنا دکھ ہوگا یہ سوچتے وقت، وہ دکھ مجھے آئندہ کبھی بیوقوف بننے نہیں دے گا۔ تو اس لیے میں اکثر بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دشمن سے مار کھا کے اسے برا مت کہیے کہ اس نے چالاکی سے یوں کیا، اس نے چالاکی سے یہ کیا، بلکہ اس کی داد دیجیے، کیونکہ داد دینے کے لیے آپ کو اپنی ذات پہ جبر کرنا پڑے گا، اور وہ جبر آپ کو ایسا دکھ دے گا کہ آپ اگلی بار اس دشمن کے مقابلے پہ جائیں گے تو بڑی تیاری کے ساتھ جائیں گے، پھر آپ اس کے ہاتھوں پٹیں گے نہیں۔ میں 1965 کی وار کا ایک قصہ پڑھ رہا تھا، بڑی پرانی بات ہے یہ، وہ میں نے کسی کتاب میں اصل میں پڑھا کہ قصور کے فرنٹ پر جنگ بڑے زوروں پر تھی، تو جو یونٹس لڑ رہی تھیں ان میں سے ایک یونٹ کے CO شہید ہو گئے ہوئے تھے،
تو اس کی کمانڈ ان کے سیکنڈ ان کمانڈ نے سنبھالی بھی تھی. تو بریگیڈ کمانڈر ایک کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے اپنے لاحہ عمل طے کرنے کے لیے میدان جنگ میں. تو انہوں نے اپنے ماتحت جو یونٹس تھیں ان کے سی اوز کو کانفرنس کے لیے بلایا. یہ جو جن کے سی او شہید ہو گئے تھے ان کی جگہ ان کے سینئر میجر کا کمانڈ کر رہے تھے, ان کو آنے میں دیر ہو گئی. تو جنگ کے دوران تو ایک ایک منٹ کاؤنٹ کرتا ہے. تو بریگیڈ کمانڈر برہم ہوئے ان پر کہ آپ نے یہ 10 منٹ ضائع کر دیے. انہوں نے کہا میجر صاحب نے کہ سر دشمن تمام چھوٹے بڑے ہتھیاروں کا فائر مجھ پر مرکوز کیے ہوئے, موومنٹ ورچولی ناممکن تھی. تو اتنی تھک فائر میں سے گزر کے آنا اس میں دیر لگ گئی. جواب کیا دیا ان بریگیڈ کمانڈر نے؟ کہا کہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ بتائیے کہ آپ دشمن سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, گولی یا وہ ٹرے میں کھانا سجا کے آپ کی خدمت میں پیش کرے گا؟ وہ دشمن ہے, اس کے پاس سوائے گولی کے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے. تو جب ہم اس طریقے پہ سوچنے لگ جاتے ہیں تو وہ جو زندگی کے ان پلیزنٹ واقعات ہمیں جینے نہیں دیتے اور جو پلیزنٹ مومنٹس گزارے ہیں ہم نے زندگی کے, ان کو بھی وہ انجوائے نہیں کرنے دے رہی یاد. ٹھیک ہے. تو اس کو پازیٹیو وے میں لینے کا ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں ہمیں زبانی کلامی نہیں, پریکٹیکلی ایک چیز اپنے آپ کو یقین دلانا پڑے گی. زندگی سموتھ سیلنگ کا نام نہیں ہے. زندگی میں اونچ نیچ, دکھ سکھ, یہ زندگی کا حصہ ہیں. اس کے بغیر زندگی ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے سر. یہ صرف موت ہے جہاں ابدی سکون مل جائے گا انسان. ٹھیک سر. تو ان کو جو اونچ نیچ ہے زندگی کی, زندگی کے دکھ ہیں, ان کو ہم اگر یہ سمجھ کے کہ پارٹ آف لائف, یہاں سے ہم سڑک پر نکلتے ہیں, ہم میں سے کبھی کسی نے مائنڈ نہیں کیا کہ ٹریفک سگنل بند مل رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل والا سائڈ سے آیا اور آپ کے آگے آ گیا, کوئی پیڈسٹرین غلط جگہ سے کراس کر رہا. وی ایکسیپٹ اٹ, پارٹ آف ڈرائیونگ. تو اسی طرح اگر زندگی کو ہم لے لیں جی سر کہ یہ جتنی مشکلات ہیں یہ بھی زندگی کا حصہ ہیں, تو یہ سب اکٹھی جائیں گے تو سکون میں آ جائیں گے ہم.